کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، قدرت کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، قدرت کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ لجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ لجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ لجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے، جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے، تو پھر کس کے دامن تھامے رہنا اولیاء اللہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جانے کی تمنا ہے تو پھر کس کے دامن تھامے رہنا اولیاء اللہ کا، دین و دنیا میں نعیم مرتبہ گر چاہیے پڑھتے رہنا تم وظیفہ اولیاء اللہ کا، دین و دنیا میں نعیم مرتبہ گر چاہیے پڑھتے رہنا تم وظیفہ اولیاء اللہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی طاقت و قوت اور مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے خوف کھاتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، روزے کا حکم دیا گیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، روزے کا حکم دیا گیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرو، حج کا حکم دیا گیا تو فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے اور سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا تو حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، نماز کا حکم دیا گیا تو حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، روزے کا حکم دیا گیا تو حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، حج کا حکم دیا گیا تو حرف تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا، جب اولیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ اور حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اکرام کے ذکر میں حرف تنبیہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب الشہادہ ہے، وہ غیب کے جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نماز تو اس لیے پڑھیں گے کہ پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پر روزے رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ بھی خوب نکالیں گے، عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے، لیکن جب اولیاء اکرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی کشف و کرامات کا انکار کریں گے، ان کی طاقت و قوت کا انکار کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کریمہ میں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، حرف تنبیہ آیا، ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اے لوگو یہ ہمارے ولی ہیں، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کیا مرتبہ ہے،
واہ کیا مرتبہ ہے وہ صاحب آلہ تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا جانے کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس نے ہدایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس کا ہدایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مصطفیٰ کے تنے کے سائے کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ السلام علیکم۔